کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے طاقتور مگر متنازع دور کون سا تھا؟ وہ دور جب اسلامی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن اسی دور میں تخت و تاج کے لیے خون بہایا گیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا اور خلافت ایک بادشاہت میں بدل گئی۔ یہ کہانی صرف فتوحات کی نہیں بلکہ سازشوں، جنگوں اور ایسی حکمت عملیوں کی ہے جنہوں نے اسلام کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آخر بنو امیہ کا زوال کیسے ہوا اور کیا واقعی ان کا دور ظلم اور جبر سے بھرا تھا یا یہ محض ایک تاریخ کا دوسرا رخ ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آپ جو سننے جا رہے ہو وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ میں ہوں عبد الناصر، آپ دیکھ رہے الناصر وائس چینل۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر متکمن ہوئے تو عالم اسلامی عقائد و عمل کے اعتبار سے تین قسم کے لوگ موجود تھے۔ پہلا قسم شایان علی کا تھا۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مستحق خلافت سمجھتے تھے اور اب ان کے بعد انہی کی اولاد کو منصب خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ یہ گروہ عراق، ایران میں زیادہ آباد تھے اور مصر میں بھی اس خیال کے لوگ بکثرت پائے جاتے تھے، مگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کی چھوڑ دینے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لینے سے اس گروہ کی تعداد پہلے سے بہت کم ہو گئی تھی۔ دوسرا گروہ شایان معاویہ رضی اللہ عنہ یا شایان بنو امیہ کا تھا۔ اس گروہ میں تمام ملک شام اور بنو کلب وغیرہ بعض حجازی قبائل بھی شامل تھے۔ یہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قتل کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ ہی کو مستحق خلافت سمجھتے تھے اور ان کی امداد کے لیے ہر طرح پر آمادہ تھے۔ تیسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ لوگ شایان علی رضی اللہ عنہ اور شایان بنی امیہ دونوں کو گمراہ اور کافر سمجھتے تھے اور ان کے مقابلے کے لیے ہر قسم کی قوت و شدت میں کام میں لاتے تھے اور ان کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ انہیں میں منافق اور سازشی لوگ بھی جو متفقہ طور پر عالم اسلامی کی دشمن سے جلے رہتے تھے۔ ان خوارج کی تعداد زیادہ تر ملک عراق یعنی بصرہ وفا و ایران میں موجود تھی۔ ان تینوں گروہوں کے علاوہ ایک چوتھا گروہ ایسے لوگوں کا موجود تھا جو ان تمام جھگڑوں اور ہنگاموں سے الگ تھلگ رہنا اور خاموشی و گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں میں اکثر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں پائے جاتے تھے اور حجاز کے دیہات یا اونٹوں کی چراگاہوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلے خوارج کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جب ربیع الاول سنہ 41 ہجری کی آخری عشرے صلح نامہ تحریر ہوا اور کوفہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یاد پر بیعت عامہ ہوئی تو فردہ بن نوفل خارجی 500 خارجیوں کی جمعیت لے کر اعلانیہ مخالفت پر آمادہ اور کوفہ سے فردہ نکل کر مکہ میں نخیلہ میں جا کر خیمہ ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سختی و تشدد کو مناسب نہ سمجھ کر تدبیر سے کام لیا۔ اہل کوفہ کو جمع کر کے نصیحت کی، یہ لوگ تمہارے ہی بھائی بند ہیں، تم ہی ان کو سمجھاؤ اور جنگ و مخالفت کی بد نتائج سے آگاہ کرو۔ قبیلہ اسجع کے لوگوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ گئے اور فردہ بن نوفل اسجعی کو پکڑ کر باندھ لائے۔ خارجیوں نے عبداللہ بن ابی الحوصہ کو اپنا سردار بنا لیا اور صلح کی طرف قطعاً اپنا میلان ظاہر نہ کیا۔ آخر کوفیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور عبداللہ لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے بعد ان کی تعداد صرف 150 رہ گئی اور حوصرہ صدی کو انہوں نے اپنا سردار بنا لیا۔ ان بقایا لوگوں کو بھی مصالحت کی دعوت دی گئی
لیکن انہوں نے لڑ کر مر جانا پسند کیا اور مصالحت کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ آخر ابو حسرہ اور اس کی ہمراہی لڑ کر ماری گئی اور کچھ لوگ عراق و ایران کی مختلف شہروں میں چلے گئے۔ یہ پہلا مقابلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر ہونے ہی پیش آیا تھا، اور ساتھ ہی خارجیوں کی اس قسم کی جمعیت کا حال معلوم ہوا کہ ہر شہر میں موجود تمام میں پائی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مصر کی حکومت تو پہلے ہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ اب تمام عالم اسلام کے خلیفہ ہونے پر سعد بن عاص رضی اللہ عنہ کو مکہ کا اور مروان بن حکم کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا۔ سعید مروان دونوں ان کے رشتہ دار تھے، اس لیے مکہ و مدینہ میں انہوں نے ان دونوں کو مامور مقرر فرمایا تاکہ عالم اسلام کے ان دونوں مرکزی شہروں میں ان کے خلاف کوئی پیدا اور کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ ہر سال حج کے لیے خود نہیں جاتی تھی، اس لیے انہیں دونوں میں سے کوئی ایک امیر حج بھی ہوتا تھا۔ ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ مکہ و مدینہ کی مرکزیت سے فائدہ اٹھا کر ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر چاہیے تو ان کے خلاف طاقت و اثر پیدا کر سکتا ہے، لہذا وہ ان دونوں کو ہر سال ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ کوفہ میں بیعت خلافت لینے کے بعد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا اور سمجھایا کہ خوارج کے فتنے کو جس طرح ممکن ہو دور کرو، باقی صوبوں اور ولایتوں کے حاکموں کے نام پروانے بھیجے اور ان کو لکھا کہ لوگوں سے ہمارے نام پر بیعت لے لو اور اپنے آپ کو ہماری جانب سے منصوب و معمور سمجھو۔ فارس کی حکومت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیاد بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مقرر و معمور کر رکھا تھا۔ زیاد شیعان علی میں سے سمجھا جاتا تھا۔ زیاد کی عقل و دانائی تمام ملک عرب میں مشہور تھی۔ فارس کے صوبہ پر زیاد کی حکومت نہایت عمدگی سے قائم تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ اگر زیاد حارف ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کر لے اور مجھ سے باغی ہو جائے تو بڑی مشکل پیش آئے گی، اس لیے انہوں نے زیاد کو قابو میں لانے کی تدبیر سب سے مقدم سمجھی۔ زیاد نے جب یہ سنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیا گیا تو انہوں نے بیعت کرنے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنے میں تعامل کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ہی مناسب سمجھا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو جو زیاد کے دوست بھی تھے امان نامہ دے کر زیاد کے پاس بھیجا اور ان کو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیٹا تسلیم کر کے اپنے خاندان اور نسل میں شامل کر لیا۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے امان نامہ لے کر زیاد کے پاس پارس گئے اور وہاں کی تمام حساب و کتاب اور خزانہ کی تصدیق کر کے زیاد کو اپنے ہمراہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کی خوب آؤ بھگت کی، ان کو اپنا بھائی تسلیم کیا۔ تمام تحریروں میں ان کا نام ابو سفیان لکھا جانے لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں زیاد کو اور کوفہ میں مغیرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما کر عراق و فارس کی طرف سے بہت مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ ایران کی تمام صوبے کوفہ اور بصرہ کے ماتحت تھے۔ بیعت کی حکومت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے براہ راست فارس جزیرہ اور سجستان تک وسیع کر دی تھی، اور یہ تمام علاقہ گورنر بصرہ کی حکومت میں شامل کر شرکی فتنوں کا سدباب انہوں نے کر دیا تھا۔ خوارج کے فتنے آئے دن عراق و فارس میں برپا ہوتے رہتے تھے، لیکن زیاد و مغیرہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ان فتنوں کو بڑی قابلیت اور ہمت کے ساتھ ختم کیا اور کوئی ایسی نازک حالات پیدا نہ ہونے دیا جس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو۔ زیاد نے اپنے متعلقہ علاقوں میں صرف سختی سے ہی کام نہیں لیا، بلکہ جہاں کہیں نرمی اور محبت کی شدت ہوتی تھی وہاں نرمی اور رعایت سے بھی کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو معلوم ہوا
کہ ابو الخیر ایک بہادر اور عقل مند شخص ہے۔ خوارج کا اہم خیال ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ابو الخیر کو بلا لیا اور جندی صابور کا عمل مقرر کر کے بھیج دیا، اور اس طرح پیش آنے والے خطرے کا نہایت عمودگی کے ساتھ سدباب ہو گیا۔ مصر کے حاکم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سنہ 43 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو کو مصر کا حاکم مقرر کیا۔ اسی سال کوفہ میں خوارج نے یہ دیکھا مغیرہ بن شعبہ زیاد بن ابو سفیان کی طرح زیادہ سختی نہیں کرتے اور چشم پوشی سے بہت کام لیتے تھے۔ بغاوت کے لیے ایک سازش تھی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی جگہ اگر کوفہ میں زیاد بن ابو سفیان ہوتے تو خوارج کو اس سازش کی جرأت نہ ہوتی۔ زیاد بن ابو سفیان خوارج کے نفس کو خوب پہچانتے تھے اور بصیرہ والوں کو انہوں نے اچھی طرح سیدھا کر دیا تھا۔ مستور بن اکلمہ کی سرداری میں 300 سے زیادہ خوارج یکم شوال سنہ 43 ہجری کو عید الفطر کے روز کوفہ سے نکلے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ان 300 کی گرفتاری کے لیے 3000 کا لشکر بھیجا۔ قابلہ ہوا اور 300 خوارج نے 3000 کی لشکر کو شکست دی۔ اس کے بعد اور بھی فوج بھیجی گئی اور اس کو بھی شکست ہوئی۔ آخر کار معقل بن قیس رضی اللہ عنہ کی سرداری میں ایک زبردست لشکر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے روانہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معقل بن قیس رضی اللہ عنہ اور مستورت بن اکلمہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے ماری گئی، اور خوارج کے 5 آدمیوں کے سوا سب کے سب قید رہے۔ اس واقعے کا یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ زیادہ چوکس رہنے لگے۔ مصر روم کی طرف سے ملک شام کی شمالی سرحدوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ شام کے ساحل پر بحری حملوں کا بھی اندیشہ تھا۔ مصر افریقہ پر بھی رومیوں کو بحری چڑھائیاں ہوتی رہتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشرقی مسائل کی طرف سے مطمئن ہو کر رومی خطرے کی طرف اپنی تمام ترہیمت صرف کر دی۔ بحری فوج تیار کی، بحری فوج کے سپاہیوں کی تنخواہیں زیادہ مقرر کی تاکہ بحری فوج میں داخل ہونے کی لوگوں میں ترغیب ہو۔ تقریباً 2000 جنگی کشتیاں تیار کرائی۔ جنادہ بن امیہ کو بحری فوج کا سپہ سالار یا امیر البحر مقرر فرمایا۔ بحری فوج کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا۔ انتظامی فوج کے علاوہ مسافی فوج اور جارحانہ پیش قدمی کرنے والی افواج جداگانہ انتظام کیا۔ اس فوج کے 2 حصے بنائے۔ ایک کا نام شاتیہ یعنی سرمائی فوج رکھا، اور دوسری فوج کا نام صائفہ یعنی گرمائی لشکر تجویز کیا۔ گرمی و سردی دونوں موسموں میں بڑی فوج سرحدوں پر رومی لشکر کو ہٹانے اور دبانے میں مصروف رہنے لگی۔ ادھر بحری لشکر نے قبرص اور وڈس وغیرہ جزیروں کو اپنا مستقر مرکز بنا کر قیصر کی جہازوں کو بحر روم سے بے دخل کر کے مصر شام کے ساحلوں کو بحری حملے سے محفوظ کر دیا۔ سنہ 13 ہجری میں سجستان کے ملحقہ علاقے راحج وغیرہ فتح ہوئے۔ اسی سال برقہ و سوڈان کی طرف اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور ان علاقوں میں حکومت اسلامیہ کا رقبہ بہت وسیع ہوا۔